ایک عورت کی فریاد کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان کو سر پر اٹھاؤں اور دہاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدارا میری شادی کرائیں، اگرچہ کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ چپ ہو جاتی ہے۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ اور تقریب میں جب میں اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کی ریت و رسم کو نبھا کر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، لو اچھی طرح نبھاؤ اپنی 7 پشتوں کی رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں کہ مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتے۔ اے مولوی صاحب ذرا تم بھی سن لو، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہی ہوتی ہیں، بھائی اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت تم بھی سن لو، فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور باہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی ڈٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتہ خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے منہ میں ڈلوائے کیا؟ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچے کہ میرے اور میری جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جب نصیبی میں کچھ ایسا تھا۔ یہ ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے سخت الفاظ کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے آس پڑوس میں کہ 35 سال کی 40 سال کی لڑکیاں ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی تک ان کے نکاح ہی نہیں ہوئے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب کو دیکھتا ہے، کوئی کاروبار کو دیکھتا ہے، اس وجہ سے عمر نکل جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ دین کو ترجیح دو۔ بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کروں گی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائے جو اپنی انا کے چکر میں اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کرتے اور پھر انہی کو دوش دے کر کے اور کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں ایسا ہی تھا۔ لازمی اس پوسٹ کو شیئر کریں اور سوچیں۔ اللہ حافظ۔